السلام علیکم دوستوں، آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کریں گے: نفس کو قابو کرنے کا اسلامی طریقہ۔ ہر انسان کے اندر خواہشات اور جذبات ہوتے ہیں جنہیں اگر قابو نہ کیا جائے تو یہ ہمیں گناہ کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ نفس کی برائیوں سے بچنا اور اسے کنٹرول کرنا ایک مسلمان کے ایمان اور روحانی ترقی کا حصہ ہے۔ آج ہم آپ کو مکمل رہنمائی دیں گے کہ کیسے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی خواہشات کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ نفس کی تعریف اور قرآن میں ذکر، قرآن کی آیات اور نفسیاتی وضاحت۔ اسلام میں نفس وہ حصہ ہے جو انسان کی خواہشات، جذبات اور تمناؤں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ خواہشات تو اچھائی کی طرف لے جاتی ہیں یا برائی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نفس کو اس کی فطرت کے مطابق سمجھو اور اسے قابو میں رکھو۔ سورہ الشمس 7-8۔ اسی لیے قرآن و سنت میں ہمیں نفس پر قابو پانے کے عملی اور روحانی طریقے سکھائے گئے ہیں۔ نفس پر قابو پانے کے 5 بنیادی اصول۔ 1، توبہ اور استغفار۔ نفس پر قابو پانے کا پہلا قدم ہے توبہ اور اللہ سے استغفار۔ روزانہ کم از کم 100 بار استغفر اللہ کہنا نہ صرف گناہوں کو مٹا دیتا ہے بلکہ نفس کو برائی سے بچاتا ہے۔ 2، نماز اور عبادات۔ نماز دل کی صفائی اور نفس کی تربیت کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ نفل نماز، قرآن کی تلاوت اور دعا نفس کو مضبوط کرتی ہیں اور انسان کے اندر صبر و سکون پیدا کرتی ہے۔ 3، ذکر اور دعا۔ روزانہ اذکار جیسے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ورد نفس کے برے خیالات کو کم کرتا ہے اور روح کو سکون بخشتا ہے۔ 4، صبر اور شکر۔ شخص مشکل حالات میں صبر کر رہا ہے۔ مشکل حالات میں صبر کرنا اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا نفس کو قابو میں رکھنے کی بہترین مشق ہے۔ صبر انسان کو ہر برائی سے بچاتا ہے اور شکر دل کو خوشی اور اطمینان دیتا ہے۔ برا ماحول اور بری صحبت سے بچاؤ۔ نیک ماحول میں مطالعہ کرتے اور دعا کرتے لوگ نفس پر قابو پانے کے لیے بری صحبت اور منفی ماحول سے بچنا ضروری ہے۔ اچھے دوست اور نیک ماحول انسان کو مثبت سوچ کی طرف لے جاتے ہیں اور گناہ کی طرف مائل نہیں ہونے دیتے۔ اب ہم بات کرتے ہیں روزانہ کی عملی روٹین کی۔ صبح اٹھ کر نماز فجر اور صبح کے اذکار کریں۔ دن میں کم از کم 10 منٹ قرآن کی تلاوت کریں۔ دن کے دوران استغفار اور ذکر کا معمول رکھیں۔ رات کو دعا اور حساب نفس کریں کہ آج اپنے کس چیز پر قابو پایا اور کہاں کمزوری ہوئی۔ یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات نفس پر قابو پانے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں اور آپ کی روحانی ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ نفس پر قابو پانے کے ادب: خوشحال اور پرسکون انسان، مثبت ماحول۔ نفس پر قابو پانے کے بے شمار فوائد ہیں۔ انسان گناہوں سے بچتا ہے، دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے، روحانی ترقی اور اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، شخصیت مضبوط اور مثبت بنتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ سفر ایک دن میں مکمل نہیں ہوتا۔ صبر اور مستقل عمل سے آپ یقیناً کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستوں، نفس پر قابو پانا آسان نہیں، لیکن اللہ کی مدد اور روزانہ کے چھوٹے چھوٹے اقدامات سے یہ ممکن ہے۔ آج سے اپنے اعمال پر غور کریں، توبہ کریں، نماز اور ذکر کو معمول بنائیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں نفس پر قابو پانے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔ مزید اس طرح کی اسلامک انٹرسٹنگ اور وائرل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی مزید اچھی اور بہتر قسم کی ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی، جس سے آپ کا جو ہے نا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ گناہ سے بچیں گے۔ انشاءاللہ یہ ساری معلومات آپ سب بھائیوں کے لیے۔ والسلام آپ کا بھائی۔